تیرا سراپا یا نبی، تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم 1,00,000 لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا، جو تم مجھ پر درود بھیجتے ہو یہ اس کا اجر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، اور یاد رہے کہ درود شریف جب بھی پڑھیں استقامت کے ساتھ پڑھیں۔ اور بزرگوں نے لکھا، حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جو محب صادق ہے، جو مومن صادق ہے، محب مشتاق ہے، اس پر لازم ہے کہ درود کی کثرت کرے اور دوسرے اعمال سے اسے بڑھ کر جاننے میں کمی نہ کرے، اور جس قدر عدد مخصوص کر سکے فکس کرے کہ میں اتنا درود پاک ضرور پڑھوں گا، اور پھر جو فکس کر لے اس کی روزانہ پڑھنے کی عادت بنائے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آدمی اپنے خطبے اور اپنے ہر مطلوب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، اور ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے۔ تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے ہو کے پڑھ سلام، عشق نبی میں ڈوب کے پل پل درود پڑھ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے بڑھتے ہیں عاشقان رسول کے زیارت رسول کے واقعات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوبات کی تصوف پر بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس میں آپ نے ایک زیارت رسول کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، این اطلبک، قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عند علمی ابی حنیفہ، فرمایا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے جھنڈے کے پاس تلاش کر۔ سبحان اللہ۔ یہ قیامت کا دن ہوگا نا، 50,000 سال کا دن، اللہ اکبر۔ سورج 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی، کوئی کسی کے پرسان حال نہیں ہوگا۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جھنڈا عطا کیا جائے گا، اس کا نام لواء الحمد، اور وہ کیا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، جس کے زیر لواء آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سارے انبیاء اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آدم علیہ السلام بھی ہوں گے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے ابو حنیفہ کے جھنڈے کے پاس تلاشنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز حوض کوثر پر اپنی امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، میزان عمل پر ان کا پڑھا ہوا درود پاک نیکیوں کے پلڑے میں رکھ رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کی مشکل کشائی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت اپنے عشق بھرے جذبات اور دیدار رسول کی تڑپ میں عرض کرتے ہیں، شاہ چشم کرم ہو تشنگان دید پر، اب تو تمہاری دید کا شربت پینے ہم
یا رسول اللہ تمہاری دید کا شربت پیئیں ہم یا رسول اللہ۔ اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ ویسے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو نواز رہے ہوں گے، پل صراط سے پار لگا رہے ہوں گے، جام کوثر پلا رہے ہوں گے، لیکن جو ہر امام کو ایک جھنڈا ملنا ہے، پیران اعظام کو جھنڈا ملنا ہے، تو ان کے پیروکار بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام اعظم کے مقلدین اور ان کے محبین کی بھی شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ لیکن کہ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے روز ہر شخص جس کی تقلید کرتا تھا اس کے ساتھ قیامت کے روز ہوگا، اپنے پیشواؤں کے ساتھ ہوگا، اپنے بزرگوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ کیا وہ جمیل الرحمن رضوی کا کلام ہے نا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ اور بھی اپنے انہوں نے جذبات کا اظہار کیا۔ تو انشاءاللہ یہ غوث کے ماننے والے، امام اعظم کے ماننے والے اپنے پیروں کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے، اور وہ بارگاہ رسالت پر ہی لے کے جائیں گے سارے کے سارے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک مرتبہ 1,00,000 روپے کے مقروض ہو گئے، اور آپ کا انداز کیا تھا کہ مالداروں سے قرضے لیتے اور اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرتے۔ ہم تو وہ قرض لے کر کوئی مکان، کوئی پلاٹ یا کوئی اور دنیاوی کام کاروبار کرتے ہیں نا، یہ ان کا حضرت کا یہ انداز تھا، حاجیوں کو، فقیروں کو، صوفیاء کو، علماء کو، ان کو نوازتے تھے۔ اچھا، اب قرض دینے والوں نے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا، تو جمعے کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ دکھایا اور فرمایا اے یحییٰ پریشان نہ ہو، تیرا غم مجھے بھی غمگین کر دیتا ہے۔ یعنی وہ امت سے آقا کو پیار اتنا ہے، اور فرمایا کہ شہر شہر جا اور جا کر بیانات کر، تیرے قرض کی ادائیگی کا اہتمام ہو جائے گا۔ اب بیان فرمایا کرتے تھے حضرت۔ اب نیکی کی دعوت دینا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دیکھیں میرے نبی کی شان قرآن نے بیان کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے نبی داعی الی اللہ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو مبلغین بڑے خوش نصیب ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، درس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اب مختلف شہروں میں بیانات کرنا شروع کیے، نشاپور پہنچے، بلخ پہنچے، آخر میں ملک ہری پہنچے، وہاں آپ نے بیان کیا، اور بیان میں اپنا خواب بھی بیان کر دیا کہ میں مقروض تھا تو آقا نے خواب میں جلوہ دکھایا۔ یہ جو بزرگان دین خواب اپنا بتاتے ہیں تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، ہر ایک کو بتانا نہیں چاہیے۔ اور بعض کے واقعات یوں ہم نے بیان کیے ہیں، پڑھے بھی ہیں، کہ انہوں نے زیارت رسول کا واقعہ بتایا تو ان کو زیارت ہونا بند ہو گئی پھر۔ تو اپنا اپنا مقام و مرتبہ اور وہ ہے۔ خیر، انہوں نے جیسے واقعہ بیان کیا تو حاکم ہری کوئی علاقہ، اس کی بیٹی نے 60 اونٹ درہم و دینار سے بھر کر آپ کو پیش کر دیے۔ اچھا، وطن واپس تشریف لائے تو شہزادے کو، اپنے بیٹے کو فرمایا تمام قرض ادا کرو، اور جو رقم بچ جائے اس کو بھی فقیروں میں تقسیم کر دو۔ یعنی دیکھیں کیسے یہ اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اپنی فکر ہی نہیں ہے، باقی سب کی فکر ہے۔ دنیا کی محبت دل میں نہیں ہے ان کے، اوکے، یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں دنیا کی محبت بھی خرابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جی دیکھیں، مال کی محبت تو بہت سارے فسادات کو برپا کرتی ہے۔ اچھا، انہوں نے آخر میں کیا کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ دیکھیں قرضہ ادا ہو گیا، جو رقم بچ گئی تو وہ بھی اپنے پاس رکھ نہیں رہے بلکہ اس کو بھی ہاتھوں ہاتھ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا ہیں، وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ تو پریشانی آتی ہے، قرض کا مسئلہ ہے، درود پڑھیں بھائی، کثرت سے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ مدنی مدینے والے
مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانہ آقا بن دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا آقا میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے کہوں کس سے آ جا کر سنے کون میرے سرور سنے کون میرے سرور میرے درد کا فسانہ آقا میرے درد کا فسانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا یا نبی مدد کو آنا آقا یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تو اس واقعے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے کہ تمہارا رنجیدہ ہونا مجھے رنجیدہ کرتا ہے. جب قرآن پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان بیان کی گئی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو اس کے جلوے گویا نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر امت کا مشقت میں پڑنا گراں ہے، بھلائی کے آپ بہت چاہنے والے ہیں، مہربان بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں اپنے امت کے لیے. سبحان اللہ. اور ایسا نہیں ہے کہ حیات ظاہری میں ہی ایسا تھا، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا، قیامت میں بھی ہوگا. اور قیامت میں تو حضور کی شان اور زیادہ ظاہر ہوگی لوگوں پر. شان تو پہلے سے ہی
مگر اس وقت خاص وہ ظاہر ہوگی. ایک اور بڑا ایمان فروز واقعہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام ثوبان تھا. بہت سارے ناظرین نے پہلی بار سنا ہوگا. ذوالنون مصری سے مشہور ہیں، نام مبارک ان کا ثوبان تھا. اچھا، بڑے برگزیدہ ریاضت اور مشقت کرنے والے. اچھا، لوگ جو ہیں وہ ان کے مقام سے مرتبے سے واقف نہیں تھے. جس رات ان کا انتقال ہوا اس رات 70 اولیاء نے خواب میں حضور کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم. ایٹ اے ٹائم میرے نبی 70 کو جلوہ دکھا رہے ہیں. ساری دنیا کو دکھائیں، جس کو چاہے دکھائیں، ان کے رب نے ان کو اجازت دی ہے. فرمایا خدا کا ایک محبوب بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وفات پائی تو ان کی پیشانی پر قدرتی طور پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ قتیل اللہ. یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کی محبت میں فوت ہوا ہے، یہ اللہ پاک کا شہید ہے. لوگوں نے جنازہ کندھوں پر اٹھایا تو اللہ کی شان، فضا کے اندر پرندوں نے اڑتے ہوئے اس انداز سے ترکیب بنائی کہ آپ کے جنازے مبارک پر دھوپ نہ آئے، سایہ ہو جائے. سبحان اللہ. یہ واقعہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے، اور جنہوں نے آپ کے بارے میں کوئی زیادتی کی تھی، کوئی ایسی بات کہی تھی، اب وہ شرمندہ ہوئے اور توبہ کرنے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ نے فرمایا نا، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر مہربان. اور پھر اولیاء کی شانیں بھی پتہ چلی. اور میرے نبی کی شان تو دیکھیں گے 70 اولیاء کو زیارت کرواتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، یہ بھی اس طرح کی روایات بھی ہیں کہ اللہ پاک جس سے محبت فرماتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر جبریل امی بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ اس سے محبت کرو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سبحان تو اللہ. یہ ذرائع ہیں، اس طرح کی چیزیں دکھا دی جاتی ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو بڑی شان عطا فرماتا ہے. اور اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، قرب الہی چاہیے، تو پھر اللہ والوں کے ذریعے یہ ملے گا. دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ولی اللہ کی شان و عظمت خود بیان کر رہے ہیں کہ میں ان کے استقبال کے لیے آیا ہوں. اور یہ جو پرندوں کا آنا اور یہ منظر دکھائے جانا، جیسے کتنوں کا ہم سنتے ہیں کہ وہ نور کی بارش نظر آ رہی ہے، محدث اعظم پاکستان کا واقعہ. اور بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں. جی اس طرح کی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں. تو یہ ان کی شان و عظمت بڑھائی جاتی ہے کہ اللہ والوں کے دل میں تعظیم ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے. اللہ پاک یہ چیزیں ظاہر کر کے گویا اولیاء کی شان دل میں بٹھانا چاہتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنا مقام و مرتبہ، ان کی ریاضت کا ایک واقعہ اور اس میں دیدار رسول کا واقعہ بھی ہے. آپ نے 10 سال تک اپنے نفس کو لذیذ کھانوں سے روکا. عید کی رات آئی تو نفس نے تقاضا کیا کہ چلو اب تو کوئی لذیذ غذا کھا لو. فرمایا 2 رکعت پڑھوں گا اور اس میں پورا قرآن پڑھوں گا، میں پورے قرآن کی تلاوت کروں گا. اگر تو نے میرا ساتھ دیا تو پھر ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے لذیذ کھانا کھانا ہے تو میں کھا لوں گا. اچھا، ماشاءاللہ کیا شان ہے اولیاء کی. 2 رکعت پڑھی اور پورا قرآن اس میں تلاوت کیا. اب نفس بڑا راضی ہوا کہ چلو اب تو لذیذ کھانا ملے گا. پہلا لقمہ اٹھا کر جیسے لیا تو نماز کے لیے پھر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے کھانا چھوڑ دیا. فرمائے کہ میں نے جب لقمہ اٹھایا تو نفس خوش ہوا کہ 10 سال کے بعد آج تو خواہش پوری ہو رہی ہے. میں نے رکھ دیا اور کہا کہ میں تیری خواہش کو پورا نہیں کروں گا. اللہ. اچھا، پھر اسی وقت ایک شخص بہت ہی عمدہ قسم کا کھانا لے کر حاضر ہو گیا. عرض کی حضور میں غریب آدمی ہوں، فیملی والا ہوں، میں نے گھر والوں کے لیے بہت لذیذ عمدہ کھانا پکایا تھا. میں سویا تو میری قسمت جاگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت کے روز مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے تو یہ کھانا ذوالنون مصری کو دے کر آ، اور میرا پیغام بھی دینا، اے مصری وقتی طور پر عارضی طور پر نفس سلو کر لو اور اس کھانے میں سے کچھ کھا لو.
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سنا تو کیفیت کیسی ہوگی ظاہر ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر فوراً کہا کہ میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، اور اس کھانے میں سے تھوڑا سے آپ نے کھانا پھر کھا لی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ اپنی نفس کی خواہش کو دباتے ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے ہیں، پھر جیسے غوث پاک کا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو آپ کھاتے ہیں۔ تو یہ اپنی خواہشات کو یوں انہوں نے دبایا اور نفس کی مخالفت کی، اور نفس کی مخالفت میں تو حضور جنت کو نفس کی مخالفت میں رکھا گیا۔ نفس کی مخالفت میں اللہ پاک نے جنت رکھی ہے۔ تو یہ جو ان کا شرط لگانا، ناظرین میں سوچے یہ کیوں نہیں کھانا کھاتے تھے، اچھا کھانا اللہ کی نعمت اصل ہے۔ میں دیکھیں کہ اولیاء کرام کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے، اور اس طرح کی روایات ہیں کہ جو دنیا میں بہت وہ عیش و عشرت میں رہتا ہے تو آخرت کی نعمتوں میں اس کی کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اولیاء کرام کے پیش نظر یہ ہوتا تھا اگر عیش یہیں کر لیں گے تو آخرت میں کیسے کریں گے، اور آخرت کی عیش فار ایور ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جی جی، تو یہ بھی اولیاء کرام کا اس طرح کا بھی ملتا ہے کہ ہر چیز کا کیسے حساب خوف خدا، خوف خدا۔ اللہ اکبر۔ مدنی مدینے والے میرے شاہ وقت رخصت مجھے میٹھا میٹھا شربت، مجھے میٹھا میٹھا شربت تیری دید کا پلانا، آقا تیری دید کا پلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، گپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، مجھے چھوڑ کر چلے سب، میری قبر جگمگانا، آقا میری قبر جگمگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، کوئی اس طرف بھی پھیرا ہو غموں کا دور اندھیرا، غموں کا دور اندھیرا، ایسا نور آنا، آقا ایسا نور آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، جن کا اصل نام صوبان تھا۔ یہ بھی آج ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک نے انہیں کیسی شان و عظمت عطا فرمائی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو رہا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 70 اولیاء کو جلوہ دکھا کے ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ چاہیے یہ مقام کیسے ملا، اگلے واقعے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ زندگی بھر نفس کی مخالفت کرتے رہے، اللہ پاک کی رضا میں، نیکیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے رہے، رب کی فرما برداری کے لیے کوشاں رہے، تو یہ مقام و مرتبہ اللہ پاک نے انہیں
عطا فرمایا۔ پروگرام کے آخر میں ہم زیارت رسول کا ایک نسخہ بھی سنا کرتے ہیں، آئیے وظیفہ سنتے ہیں۔ سعادت الدارین میں بعض بزرگوں سے منقول ہے، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، پھر ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، پھر سجدہ کرے اور اس سجدے میں 7 مرتبہ یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر 7 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی النبی الامی محمد و آلہ وسلم، پھر 7 مرتبہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم پڑھے۔ اسی طرح یہ عمل عشاء تک جاری رکھے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر 1000 مرتبہ 1000 ٹائم یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی محمد النبی الامی، پھر سیدھی کروٹ پر لیٹ جائے، درود شریف پڑھتا ہوا سو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں مجدد الف ثانی حضرت یحییٰ بن معاذ رازی، حضرت ذوالنون مصری رحمہم اللہ تعالی کے صدقے میں زیارت رسول کی سعادت نصیب فرمائے، ان کی سیرت کو فالو کرنے کی، ان سے سچی محبت کرنے کی، اولیاء سے سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔